بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، فدا عادل آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ 30 علماء کرام کی ایک فہرست کے حوالے سے بات کی جا رہی ہے کہ یہ فہرست تیار کی گئی ہے۔ یہ فہرست کس نے تیار کی ہے، کیوں تیار کی ہے، کس مقصد کے لیے تیار کی ہے، اور بتایا جاتا ہے کہ یہ فہرست یہ شیخ ادریس کی شہادت کے بعد جو ہے یہ اثر نو مرتب کی گئی ہے۔ اس حوالے سے بات کرنی ہے۔ ہنگو پر جو حملہ ہوا تھا، جس کی تفصیل میں نے آپ کو پچھلی ویڈیو میں دی تھی، وہ بلوچستان طرز کا حملہ جو ہے وہ بتایا جا رہا ہے، کیونکہ 100 سے زیادہ جو ملیٹنٹس تھے انہوں نے حملہ کیا۔ وہ ہنگو میں داخل ہونے کی انہوں نے کوشش کی، لیکن ان کو چیک پوسٹوں کے اوپر روکا گیا، ان کے ساتھ جھڑپیں ہوئیں، بھاری جانی نقصان ہوا، عام شہریوں کا بھی ہوا، پولیس اہلکار بھی اس میں، سیکیورٹی اہلکار بھی اس میں زخمی ہوئے، اور جو ملیٹنٹس ہیں ان کا بھی بھاری جانی نقصان ہوا ہے۔ اس کی مزید تفصیلات آئی ہیں، وہ میں نے آپ کے سامنے پیش کرنی ہے۔ اور شیخ ادریس شہید کا سوگ جاری ہے۔ نماز جمعہ کے جو اجتماعات ہیں ان میں خصوصی دعائیں ان کے درجات کی بلندی کے لیے مانگی گئیں، اور ان کے ہاں ترنگزئی چارسدہ میں تعزیت کا سلسلہ جاری ہے۔ مختلف شخصیات آ رہی ہیں، تعزیت کا اظہار کر رہی ہیں، اور ڈما ڈولا، باجوڑ اور ڈیرہ اسماعیل خان ٹانک کے کچھ واقعات ہیں جو آپ کے سامنے رکھنے ہیں، افسوسناک واقعات ہیں۔ 30 علماء کرام کی فہرست، یہ اثر نو، اس کا سیکیورٹی جائزہ لیا جا رہا ہے۔ سیکیورٹی اداروں کے مطابق یہ وہ علماء کرام ہیں کہ جن پر حملہ کیا جا سکتا ہے۔ خدشات ہیں کہ ان علماء کرام کو، ان مذہبی اسکالرز کو نشانہ بنایا جا سکتا ہے، اور یہ میں پورے پاکستان کی نہیں بات کر رہا، یہ میں صرف خیبر پختونخوا کی بات کر رہا ہوں۔ پورے پاکستان میں ظاہر ہے کہ یہ طویل بڑی فہرست ہے کہ جس کے حوالے سے بتایا جاتا ہے کہ یہ بڑی حساس لسٹ ہے، جس میں نامی گرامی علماء کرام جو ہے یہ شامل ہوتے ہیں۔ اگر آپ کراچی کے علماء کرام کو دیکھیں، پہلے بھی ٹارگٹ کیا جاتا رہا ہے، حملے ہوتے رہے ہیں، ان کو شہید کیا جاتا رہا ہے، ان پہ قاتلانہ حملے ہوتے رہے ہیں۔ اب خیبر پختونخوا سے جو تعلق رکھنے والی مذہبی سیاسی شخصیات ہیں، یا جو وہ علماء کرام ہیں کہ جن کا معاشرے میں کافی اثر رسوخ ہے، اور خصوصاً وہ کہ جو پاکستان میں مسلح جدوجہد کو جائز نہیں سمجھتے، خودکش حملوں کو حرام سمجھتے ہیں، کہتے ہیں کہ پاکستان میں کوئی جواز نہیں ہے کہ یہاں پہ آپ بندوق اٹھائیں، اسلحہ اٹھائیں اور آپ فورسز کے اوپر حملہ کریں، آپ پبلک مقامات کو نشانہ بنائیں۔ تو ایسے بیانات دینے والے اور ایسے خیالات رکھنے والے جو علماء کرام ہیں، وہ بتایا جا رہا ہے کہ ہٹ لسٹ کے اوپر ہیں، اور خصوصاً داعش خراسان جو اس قسم کے حملوں کی ذمہ داری قبول کرتی ہے، تو اس حوالے سے جو سیکیورٹی ادارے ہیں انہوں نے اثر نو ان شخصیات، ان علماء کرام کی سیکیورٹی کا جائزہ لینے کا فیصلہ کیا ہے۔ ان کو مزید سیکیورٹی دینے کے حوالے سے غور کیا جا رہا ہے۔ اچھی بات ہے۔ شیخ ادریس کی شہادت کا جو واقعہ ہے اس میں ہم نے دیکھا کہ ان کے پاس سرکاری جو پولیس کانسٹیبلز تھے، یعنی سرکاری سیکیورٹی وہ تھی، لیکن حملہ چونکہ انتہائی منصوبہ بندی کے ساتھ کیا گیا تھا، پیچھے سے وار کیا گیا تھا، اور اس کے لیے پوری طرح ریکی کی گئی تھی۔ اب اس میں بتایا جا رہا ہے کہ اس واردات میں 2 موٹر سائیکلوں کا استعمال کیا گیا۔ ایک موٹر سائیکل کے حوالے سے یہ بتایا جاتا ہے کہ اس کا ریکارڈ جو ہے وہ معلوم کیا گیا ہے، اور ایک حملہ آور کے حوالے سے بتایا جاتا ہے کہ اس کی شناخت کر لی گئی ہے۔ باقی تو سارے چہرے جو ہیں وہ واضح ہیں۔ میں جیسے پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ بہت ساری تفصیلات میڈیا میں بتائی نہیں جا سکتی کہ جب تک اس کیس کے اصل جو مجرمان ہیں ان تک نہ پہنچا جائے، ان پر ہاتھ نہ ڈالا جائے۔ میں علماء کرام کی اس لسٹ کے مطابق اس میں نام کیا کیا ہیں وہ بھی نہیں بتا سکتا، کیونکہ سیکیورٹی وجوہات کی بنا پر۔ اس میں آپ دیکھیں کہ جو بڑی بڑی سیاسی مذہبی شخصیات ہیں ان کا نام بھی شامل ہے، ان کے قریبی عزیزوں کا بھی نام شامل ہے، اور خصوصاً جمعیت علماء اسلام کے جو رہنما ہیں، ایسے بھی رہنما ہیں جمعیت علماء اسلام کے ساتھ وابستہ کہ جو علماء دین تو نہیں ہیں لیکن وہ وابستہ ہیں، شخصیات ہیں، اعلیٰ عہدوں پر یہ شخصیات رہی ہیں۔ ایسی شخصیات کی سیکیورٹی کا بھی اثر نو جو ہے وہ جائزہ لیا جا رہا ہے۔ تو یہ لگ بھگ جو ابتدائی فہرست ہے وہ 30 علماء کرام کے حوالے سے یہ بتایا گیا ہے کہ یہ 30 علماء کرام کی فہرست، اور متعلقہ جتنے بھی اضلاع کی پولیس ہے، وہاں کی
جو پولیس سے متعلقہ جو انٹیلیجنس ادارے ہیں ان کو یہ بتایا گیا ہے کہ آپ جائزہ لیں اور بتائیں کون کون سی شخصیات ہیں، کون کون سی شخصیات کے پاس سرکاری سیکیورٹی ہے، کون کون سی شخصیات کو مزید سیکیورٹی دینے کی ضرورت ہے، یا جن کے پاس نہیں ہے ان کو سیکیورٹی دینے کی ضرورت ہے، جن کے پاس ہے ان کی سیکیورٹی بڑھانے کی ضرورت ہے۔ تو اسی حوالے سے اقدامات جو ہیں یہ کیے جا رہے ہیں۔ جو شیخ ادریس صاحب کا سوگ جاری ہے، نماز جمعہ کے اجتماعات میں آج خصوصی طور پر اس واقعے کے حوالے سے بات کی گئی۔ علماء کرام نے کہا کہ یہ اتنا بڑا نقصان ہے کہ ظاہر ہے کہ عام لوگ اس کو نہیں سمجھ سکتے۔ علماء دین جو ہیں یہ سمجھ سکتے ہیں کہ کتنا بڑا نقصان ہوا ہے شیخ ادریس کی شہادت کے بعد۔ اب جیسے میں نے پہلے آپ کو بتایا تھا کہ بڑے بڑے جنازے ہو جاتے ہیں، دعائیں مغفرت ہو جاتی ہے، اور ہر کوئی یہ کہتے ہوئے جو ہے وہ پایا جاتا ہے، ہمیں یہ سننے کو ملتا ہے کہ جی بہت بڑی شخصیت تھی اور اس شخصیت کا خلا پر نہیں ہوگا۔ اور ظاہر ہے کہ جیسے مختلف شخصیات کو ہم نے قتل ہوتے ہوئے دیکھا، شہید ہوتے ہوئے دیکھا، تو اس کے بعد ظاہر ہے کہ ان کی کمی کسی نے نہیں پوری کی۔ شیخ ادریس کا جو کردار تھا وہ صرف چار سدے تک یا نوشیرہ کوڑا خٹک تک محدود نہیں تھا، یہ کردار صرف جامعہ دارالعلوم حقانیہ میں روزانہ 2500 شاگردوں کے سامنے درس دینے تک محدود نہیں تھا۔ یہ ایسی شخصیت تھی کہ جو پاکستان اور افغانستان کے بیچ میں غلط فہمیاں ختم کرنے کے لیے کوشش کر رہی تھی، اور پھر ایک بیان جو فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی تعریف میں تھا، اس کے بعد جو ان کے خلاف مہم شروع ہوئی۔ اب ظاہر ہے کہ کچھ لوگ ایسے بھی ہیں کہ جو ان کے خلاف بولتے رہے سوشل میڈیا کے اوپر، اب وہ یو ٹرن انہوں نے لیا ہے اور وہ بھی ان کی شخصیت کے گن گانے لگے ہیں، وہ لوگ کہ جو پہلے شیخ ادریس صاحب کے خلاف بات کرتے تھے۔ بہرحال یہ جو نقصان ہوا ہے ناقابل تلافی نقصان ہے، اور جمعیت علماء اسلام کو، دینی حلقوں کو اور ان کوششوں کو دھچکا لگا ہے کہ جو پاکستان اور افغانستان کے بیچ میں امن مذاکرات کے حوالے سے ایک خاموش کوششیں ہم نے دیکھیں، کچھ ذرائع سے یہ معلوم بھی ہوا، ایک اعلامیہ کی شکل میں بھی ہمیں معلوم ہوا کہ یہ پاکستان اور افغانستان کے جو علماء کرام ہیں ان کا آپس میں رابطہ تھا، اور یہ کوشش میں تھے کہ کسی نہ کسی طریقے سے دونوں ملکوں کو قریب لایا جائے۔ اب یہ جو جہاں پہ دعائیں مغفرت ہو رہی ہے چارسدہ میں، وہاں پہ صرف دینی شخصیات نہیں آ رہی ہیں، صرف دینی مدارس سے یا مذہبی جماعتوں سے تعلق رکھنے والی شخصیات یہاں پہ نہیں آ رہی، یہاں پہ جو ہے عسکری جو حکام ہیں انہوں نے بھی تعزیت کا اظہار کیا ہے، وہ بھی دعا کے لیے آ رہے ہیں، اور اسی طرح حکومتی شخصیات بھی آ رہی ہیں۔ اور ساتھ ساتھ آپ دیکھیں کہ مولانا فضل الرحمان نے جس طریقے سے وہاں پہ جا کے خطاب کیا اور ان کو یعنی ملیٹنٹس کو بگوڑا قرار دیا، ملیٹنٹس کو دائرہ اسلام سے خارج قرار دیا، ملیٹنٹس کو مرتد قرار دیا، اس بیان کو بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ بیان بڑا وائرل ہوا ہے، اس کو افغانستان میں بھی دیکھا اور سنا جا رہا ہے، اس کو دنیا بھر میں دیکھا اور سنا جا رہا ہے، اور یہی وہ بیانیہ ہے جمعیت علماء اسلام کا کہ جس کے حوالے سے یہ کہا جاتا ہے کہ پارلیمنٹ کے اندر جو جمعیت علماء اسلام کا کردار ہے اور پارلیمنٹ کے باہر جو موجودہ سیکیورٹی صورتحال ہے، اس حوالے سے جو اس جماعت کا بیانیہ ہے وہ ظاہر ہے کہ ایک ایسا بیانیہ ہے کہ جو دلیل کی بنیاد کے اوپر ہے، منطق کی بنیاد کے اوپر ہے، اور یہاں پہ کوئی غیر ملکی فوج موجود نہیں ہے، یہاں پہ کوئی امریکی فوج موجود نہیں ہے۔ اور مولانا فضل الرحمان نے یہ بھی کہا کہ کوئی بھی ایسا اقدام جو ملک کے لیے خیر کا باعث ہو، ہم اس اقدام کی تعریف کریں گے، ہم شخصیات کی تعریف کریں گے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ اٹھ کے کسی کو قتل کر دیں۔ تو بہرحال یہ شیخ ادریس کے حوالے سے تعزیتی جو ایک سرگرمیاں ہیں وہ بھی جاری ہیں، سوگ جاری ہے، اور ہنگو پر جو حملہ ہوا وہ بتایا جاتا ہے کہ یہ جناب بلوچستان طرز پر حملہ ہوا، کیونکہ 100 سے زیادہ جو دہشت گرد ہیں بتایا جاتا ہے کہ انہوں نے حملہ کیا۔ یہ پولیس کی ایک پریس ریلیز ہے جس میں یہ بتایا گیا ہے کہ اور آئی جی پولیس خیبر پختونخوا ذوالفقار حمید کی طرف سے باقاعدہ یہ شاباش دی گئی ہے ہنگو پولیس کو کہ جو داخلی چیک پوسٹ ہیں وہاں پر ان ملیٹنٹس کو روکا گیا، اور اس میں ظاہر ہے کہ پاکستان کی سیکیورٹی فورسز نے بھی اس آپریشن میں حصہ لیا،
اور اس میں بتایا جاتا ہے کہ یہ جو ملیٹنٹس تھے یہ ضلع اورکزئی کے پہاڑوں سے اتر کر ہنگو کے علاقوں زرگری، شناوری اور نریاب میں یہ داخل ہونے کی کوشش کر رہے تھے۔ اس کی تفصیل میں دے چکا ہوں آپ کو، لیکن یہ ظاہر ہے کہ پوائنٹ جس میں نے بات کرنی ہے وہ یہ ہے کہ یہ انتہائی تشویشناک صورتحال ہے کہ پہلے حملہ آور آتے تھے، ایک خود کش آ جاتا تھا، خود کو اڑا دیتا تھا۔ اس کے بعد جو ٹرینڈ ہم نے دیکھا بنو میں، وزیرستان میں، ڈیر اسماعیل خان میں، باقی کوئٹہ ایک ایف سی ہیڈ کوارٹر کے اوپر حملہ ہوا تھا، پشاور کے ہیڈ کوارٹر پر حملہ ہوا تھا۔ یعنی ایک حملہ آور آتا ہے، خود کو دھماکے سے اڑا دیتا ہے، افراتفری مچا دیتا ہے، راستہ بنا لیتا ہے، اور پھر اس کے باقی جو خودکش حملہ آور ساتھی ہوتے ہیں وہ پھر اس مقام پہ، اس حساس مقام میں داخل ہونے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ تعداد ہم نے 3 دیکھی ہے، 5 دیکھی ہے، 8 یا 10 دیکھی ہے، ٹھیک ہے۔ 100 سے زیادہ ملیٹنٹس کا آنا اور ایک شہر میں داخل ہونے کی کوشش کرنا، یہ ظاہر ہے کہ انتہائی حساس معاملہ ہے۔ اس معاملے کا نوٹس بھی لیا جانا چاہیے، اور یہ بھی دیکھا جانا چاہیے کہ اگر ملیٹنٹس کا اس آپریشن میں نقصان ہوا ہے تو کتنا نقصان ہوا ہے، وہ اعداد و شمار کیا ہیں۔ یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ ملیٹنٹس اپنے جو مارے جانے والے ساتھی تھے ان کی لاشیں اپنے ہمراہ لے گئے۔ یہ کہاں لے گئے؟ یہ ظاہر ہے کہ ہنگو ہے، پھر اورکزئی ہے، پھر کرم ہے۔ ایسا تو نہیں ہے کہ ان کے پاس کوئی ایسی اڑن تشتری تھی کہ وہ اس میں بیٹھ گئے اور وہاں سے فرار ہو گئے اور غائب ہو گئے۔ تو ظاہر ہے کہ اسی علاقے میں ملیٹنٹس کی موجودگی ہے، اور یہ اگر خیبر پختونخوا پولیس کی سرکاری پریس ریلیز میں یہ بتایا جا رہا ہے اور شاباش دی جا رہی ہے اور 100 سے زیادہ کی تعداد بتائی جا رہی ہے، تو بذات خود یہ ایک بہت تشویشناک صورتحال ہے۔ اس آپریشن میں ہم نے یہ دیکھا کہ ملیٹنٹس کی طرف سے مارٹر گولوں کا بھی استعمال کیا گیا اور شہری آبادی کو نشانہ بنایا گیا۔ 2 بچوں سمیت 6 شہری اس میں شہید ہو گئے، 13 افراد زخمی ہوئے، 2 پولیس اہلکار اس میں زخمی ہوئے، اور یہ ظاہر ہے کہ وہ صورتحال ہے کہ جس پر ہم روزانہ کی بنیاد پہ بات کرتے ہیں۔ کچھ وارداتیں، کچھ افسوسناک واقعات ہوئے ہیں، وہ بھی میں آپ کے سامنے رکھوں۔ قبائلی ضلع ہے باجوڑ، یہاں پہ کانسٹیبل ناظم اللہ اور جو اصیل ترقاؤ برنگ، یہ اس کے علاقے کا نام ہے، یہ نامعلوم افراد کی فائرنگ سے شہید ہو گئے ہیں۔ یہ چھٹی کے بعد گھر سے ڈیوٹی کے لیے سین غاڑہ پوسٹ روانہ ہوئے تھے کہ راستے میں نامعلوم افراد کی فائرنگ کا یہ نشانہ بنے ہیں، اور رات کو جنوبی وزیرستان کے ہیڈ کوارٹر وانا کے علاقے میں واقع ایک رابطہ پل کو ڈرم سے بھرے دھماکہ خیز مواد سے اڑا دیا گیا ہے۔ اس میں کوئی جانی نقصان تو نہیں ہوا، لیکن وانا کے قریب جو آس پاس کے علاقے ہیں یہاں پہ لوگوں کی آمد و رفت متاثر ہوئی ہے، ٹریفک متاثر ہوئی ہے۔ اور اسی طرح رزاق کالونی ہے ڈیر اسماعیل خان، یہاں پہ ضلع ٹانگ سے تعلق رکھنے والے ایک ایف سی کے ریٹائرڈ اہلکار کو گھر میں اندر جا کے فائرنگ کر کے قتل کر دیا گیا ہے، اور یہ تقریباً رات 2 بجے کا واقعہ ہے۔ یہ جو فرار ہونے والے جو فائرنگ کرنے والے مسلح افراد تھے، یہ پھر اس واردات کے بعد فرار ہو گئے۔ یہ جو پھر جناب ٹانک ڈیر اسماعیل خان روڈ پر گاؤں صفدر کے قریب ریسکیو 1122 کے 3 اہلکاروں کو اغوا کیا گیا ہے۔ یہ ٹانک تھانہ صدر کی حدود صفدر گاؤں کے قریب یہ واردات ہوئی ہے، اور مغویوں میں سینئر انچارج وقاص عالم، کلرک مدثر اور ڈرائیور افتخار شامل ہیں، اور یہ ریسکیو اہلکار جو ہیں یہ نجی کلٹس گاڑی سمیت یہ اغوا کیے گئے ہیں۔ نامعلوم مقام پر ان کو منتقل کیا جا چکا ہے، اور ڈپٹی کمشنر تنویر خان نے اس واقعے کی تصدیق بھی کی ہے، اور اب تک کی اطلاعات کے مطابق ان کا کوئی اتا پتہ نہیں ہے۔ اسی طرح جو ڈما ڈولا باجوڑ کا علاقہ ہے، یہاں پہ کل ایک جھڑپ ہوئی تھی جس میں 2 عام شہری شہید ہو گئے تھے، ایک خاتون سمیت 4 افراد زخمی ہو گئے تھے۔ خبریں یہ بھی آئی تھی کہ جی افغانستان سائڈ سے کوئی گولہ باری ہوئی ہے، لیکن وہ خبر فیک تھی، وہ ٹھیک نہیں تھی۔ معاملہ یہ ہوا ہے کہ ملیٹنٹس اور فورسز کے مابین جھڑپ ہوئی تھی جس میں 2 عام شہری جو ہیں یہ شہید ہوئے ہیں۔ تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں اگر یہ سارے اعداد و شمار آپ اس میں شامل کر لیں تو پھر ظاہر ہے کہ ایک بہت افسوسناک صورتحال بنتی ہے۔ 24 گھنٹوں کے دوران اگر آپ جنوبی وزیرستان، ہنگو اور باجوڑ کے واقعات دیکھیں تو 12 عام شہری نشانہ بنے ہیں،
اور خواتین اور بچوں سمیت 30 سے زیادہ افراد جو ہیں یہ زخمی ہو چکے ہیں۔ کولیٹرل ڈیمیج ہوتا ہے، آبادیوں کی آڑ لی جاتی ہے، اور یہ افسوسناک واقعات کا تسلسل جو ہے یہ جاری ہے۔ کچھ مزید اپڈیٹس کے لیے میرے ساتھ جڑے رہیے۔ میرے ساتھ جڑے رہنے کے لیے یہ لازمی ہے کہ آپ میرا چینل سبسکرائب کیجئے، اور مجھے رائے سے بھی ضرور نوازا کیجئے، اور یہ ضرور بتایا کیجئے کمنٹس میں کہ آپ کہاں سے، کون سے ملک سے، کون سے شہر سے مجھے دیکھ رہے ہیں اور سن رہے ہیں۔ بہت شکریہ۔